الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل قدر نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس رمضان مبارک کے مہینے کی جتنی قدردانی اعمال کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ زندگی کے شب و روز تو گزر رہی ہیں، مگر رمضان کے شب و روز ایسے گزرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر جائیں، اتنے اعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ محنتیں اور مشقتیں یہ جو انسان برداشت کرتا ہے تو محنت اور مشقت وہ تو ختم ہو جاتی ہے، مگر اس سے جو ملنے والا اجر ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ محنت اور مشقت چند روزہ ہے اور چند دن کے بعد پھر آسانی ہے، مگر جو چند دن مشقتیں برداشت کر کے اعمال کیے ہیں یہ اعمال اور ان کا ثواب محفوظ ہو جائے، محنت اور مشقت ختم ہو جائے گی، اجر بہت بڑا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر نمازیں بھی فرض ہوئی ہیں اور روزے بھی فرض ہوئے ہیں، اس امت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا، نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اب روزہ اہمیت والی چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی یہ عمل عطا فرمایا اور اس امت کو بھی دیا، اہمیت والا عمل ہے۔ اور انبیاؤں نے روزے رکھے ہیں، انبیاؤں نے روزے رکھ کر کے اللہ کی عبادت ادا کی ہے، اور آپ علیہ السلام بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مسلمان رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دے دیا کامل طور پر کہ اس پورے مہینے میں رمضان میں روزے رکھے جائیں گے۔
اب روزے رکھ کر کے مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے رکھوانے کا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ، ظاہری باطنی گناہ سے انسان بچ جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، انسان کے اندر ایک صفت بہیمیت ہے اور نفس اس کو ابھارتا ہے، جذبات خواہشات کو ابھارتا ہے۔ جب اللہ نے روزہ فرض کیا تو روزے کے ذریعے سے اس صفت بہیمیت کے اندر زد پڑتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفس کا ابھار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ ایسا بنایا کہ جس کے ذریعے انسان گناہوں کی طرف، معاصی کی طرف جاتا ہے، تو جو چیزیں اس کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں اللہ نے ان صفات کو کمزور کر دیا، تاکہ انسان ان صفات پر قابو پا کر کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے اور گناہوں کو چھوڑ سکے۔ تو اللہ نے روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں روزے رکھوا کر کے اپنے بندوں کے اندر گناہوں کا خاتمہ کر دوں اور ان کے دلوں کی جو گناہ ہیں، جو دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی سیاہی اتار کے رکھ دوں اور اس کے اندر اچھے جذبات، اچھے خواہشات، نیک اعمال کی امنگ، اس کا ابھار پیدا ہو جائے۔ یہ 1 مہینہ اللہ نے 11 مہینوں کے لیے دیا، اس میں اپنی پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو محنت میں لگانا ہے، مشقت برداشت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور روزہ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے روزہ اس کے لیے۔ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، میں تو چاہتا ہوں کہ تم روزے کے ذریعے سے تقوی دار بن جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں۔ اب آپ سوچیں 1 مہینے کے روزے ہیں، چند دن کہاں سے ہوئے؟ تو 360 دنوں میں اگر 30 دن روزے کے ہیں تو وہ 330 دن کے مقابلے کے اندر تو تھوڑی سے ہے نا، گنتی کے ہیں۔ باقی ہم دنوں میں 330 دن تو کھا رہے پی رہے، موج مستیاں ہیں، ہماری سب چیزیں چل رہی ہیں، ہر وقت اللہ نے سہولیات دی ہوئی ہے۔ تو چند دن کے روزے ہیں، چند دن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں جتنا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کے روزوں کی کثرت، پھر رمضان کے مہینے میں اہتمام سے روزے رکھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ پہلے حکم نازل ہوا تھا کہ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، جو آدمی بیمار ہو اور مسافر ہو تو وہ بیماری کے ایام میں، سفر کے ایام میں روزہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ پھر اس کے بعد جو حکم تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے یہ حکم نازل فرمایا، جب رمضان کے روزے فرض فرمائے تو صحابہ کو، دیگر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوا تو اللہ نے یہ حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم نازل فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تم میں سے کوئی شخص رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور
طریقے سے روزہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے آسانی کا حکم دیا، پھر پابندی لگائی کہ نہیں، رمضان کے مہینے میں موجود ہوتے ہوئے اگر بیمار نہیں ہو، مریض نہیں ہو تو پھر روزے ہی رکھنا ہے، پھر روزے ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے وہ حکم ختم کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے تھے، کیونکہ رمضان کا 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے اور رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا، راتوں کی عبادت کرنا، اور ساتھ ساتھ سحری کیا کرتے تھے، مختصر سحری، اور افطاری کے وقت میں وقت ہو جانے کے بعد جد افطار کرتے تھے، زمزم کے پانی سے، کھجور سے یا دودھ سے روزہ کھلا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مختصر سی سحری اور افطاری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک عمل ہے اور روزے کی اہمیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے کبھی بھی اس روزے کو نہیں چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک کے اندر جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے بیت العزت میں اس قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا جو رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کی بنیاد پر اس امت پر اتارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا مکمل نزول ہوا، اور اس کا اصل نزول جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ صرف تلاوت کرنا، نوافل میں پڑھنا یہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ ہر رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور جس جگہ بیٹھ کر کے دور کرتے تھے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اور ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 5 وقت اپنے گھر سے نکل کر کے منبر پر آ کر کے نماز پڑھاتے تھے، تو یہ اتنی بڑی جو جگہ تھی، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ دن میں 5 دفعہ جانا اور آنا ہوتا تھا۔ تو یہ معمولی جگہ نہیں ہے، بیت اللہ کی عظمت کے بعد جس جگہ کو عظمت حاصل ہے وہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر جو سب سے اہمیت اور عظمت والی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد نبوی جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے ریاض الجنہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگ سکوں۔ اتنا اہتمام، اتنی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام اس قدر ہے رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قرآن کریم کے اندر 4 جگہ 4 صفات بیان کی ہیں، اور چاروں جگہ پر پہلی صفت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیان کی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، آگے چل کر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا،
کہ تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ مومنو ایمان والو تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا عمل، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ امت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اجاگر فرمایا، امت کو قرآن کریم کے لیے مجتمع فرمایا، تراویح کے ذریعے سے اس کا اجرا فرمایا کہ امت کے اندر تراویح رائج ہو گئی اور اس میں قرآن کریم سنایا گیا، سنا اور سنانے جانے لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کروا کر کے تراویح پڑھوائی۔ تو امت آج اللہ کے رسول کے اس عمل کو کسی نہ کسی درجے میں تراویح میں مکمل کر رہی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تراویح کا عمل جاری ہے کہ ہم آیا قرآن کریم اور تراویح دونوں کتنا اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کو شروع ہوئے ہوئے آج چوتھا روزہ ہو چکا ہے، ابھی تک ہم نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی ہے، ہم نے کیا ترتیب بنائی ہے، ہم کس اعتبار سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، روزانہ کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ہر انسان سوچے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا عمل قرآن کریم کو رمضان سے تعلق ہے، رمضان کو قرآن سے تعلق ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آیا ہم اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق بنا ہے، ہم رمضان میں قرآن کو کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ہم ماننے والے ہیں، رمضان مبارک کے اندر 60 سے 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک 2 قرآن کریم پڑھتے تھے، صبح سے شام تک ایک، شام سے لے کے صبح تک پھر ایک قرآن کریم۔ اس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں 60-61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے آدمی ہیں، اسی صدی میں 1400 میں انتقال ہوا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ کا عمل یہ تھا کہ ایک قرآن کریم پڑھ لیتے تھے اور دوسری قرآن کریم کے چند سپارے اور بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے، 5-10 سپارے اور بھی تلاوت ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہماری گھر کی مستورات کا یہ عالم ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ہر خاتون تقریباً 14-15 سپارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں مائیں بہنیں، ان کو کتنا وقت ملتا ہے، ہم گھر کے کاموں سے ان کو کتنی فرصت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکے۔ ان کے لیے بھی قرآن کریم ضروری ہے، مگر امت کی آج بھی ایسی کچھ مائیں بہنیں موجود ہیں جو اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں۔ امت میں یہ عمل جاری ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دینا چاہیے، ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف خاص طور پر توجہ دینا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر قرآن نہ کھلا تو پھر کب کھلے گا؟ رمضان مبارک سے قرآن کریم سے تعلق بنا کر کے سارا سال رمضان قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے۔ اس کا اہتمام کر لیں، اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرنے والے۔ ہم نے تو اپنے بچپن میں یہی دیکھا، اپنے بڑوں کو، بوڑھوں کو اسی طرح عمل کرتے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد لوگ قرآن ہی قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن ہی قرآن پڑھا کرتے تھے، مسجدیں بھری رہتی تھی، لوگ قرآن ہی پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد
ہمارے مسجد میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر تعداد ہمارے حفاظ کی ہوتی ہے، جنہوں نے رات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھانا ہے۔ 4-5 افراد ہوتے ہیں جو ہمارے محلے نمازی ہیں، جو وہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ حضرات ظہر میں پڑھتے ہیں، کچھ عصر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، باقی ہم جو اور لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا تعلق نہیں ہے قرآن سے؟ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے قرآن؟ کیا صرف اور صرف ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہی دنیا ہے، کاروبار ہی کاروبار ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے؟ تو میرے بھائی، کم از کم ہم کوشش کریں کہ رمضان میں تو قرآن کریم اہتمام سے پڑھیں۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو سال میں 3 دفعہ پڑھا جائے۔ یہ ہر مسلمان پر حق ہے قرآن کا کہ 3 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا جائے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کتنا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی، القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم یا تو قیامت کے دن آپ کے لیے حجت ہوگا، یہ آپ پر حجت ہوگا، یعنی آپ کے لیے حجت ہوگا۔ تو قرآن کریم کی شفاعت ایسی ہے کہ وہ قبول کی جاتی ہے۔ جب قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بندے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور جب بندے نے اس کا حق ادا نہیں کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا، جب قرآن کریم کھڑا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھے نہ پڑھا ہے، نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میرے اوپر عمل کیا ہے، نہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، نہ میری چاہتوں پر چلا ہے، تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کھڑا ہو گیا تو پھر انسان کے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ صرف سمجھ لینا نہیں کہ ہاں بات ہو گئی تھی، قرآن کریم سے متعلق سن لی، چلے گئے۔ میرے دوستوں، کچھ عزم کریں، قرآن کریم سے متعلق کچھ سوچیں۔ یہ اللہ نے ہمیں کھیل کودنے کی کتاب نہیں دی۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے ساتھ یہودیوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ وہ اتنے خبیث ترین مغضوب قوم ہونے کے باوجود ان کے پاس جو اپنی بائبل ہے، آپ ان کو دیکھیں، وہ اپنی دیوار گریہ کے سامنے روڈوں میں کھڑے ہو کر کے، چوک چراہوں پر کھڑے ہو کر کے اپنی کتاب کو اٹھا کر کے، جو ان کی تورات ہے اس کو اٹھا کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان کو ہل رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، روڈوں میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ ان کی کتابوں کی اصل حقیقت بچی نہیں، اصل الفاظ نہیں بچے، ترجمے ہیں تو خلط ملط ہو چکے ہیں، اپنے سے گھسڑ دیے گئے ہیں، مگر وہ اس کے اوپر بھی اتنا عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کریم اٹھانا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہم قرآن سے تعلق قائم کریں، تراویح اہتمام سے پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں قرآن کریم سے تعلق قائم ہو جائے، اور ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ ساری زندگی اور سارا سال ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ میرے بھائی، جن کو نہیں آتا تو سیکھنے میں وقت لگائیں، شرم کس بات کی؟ کوشش کریں کہ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔